بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر سینما اور VCR اور یہ دنیا کی بہاریں نہ دیکھوں گا تو زندگی بے مزہ پھیک پھاکی گزرے گی. ایسا وسوسہ آتا ہے کہ نہیں بھائی بتاؤ؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سینما نہیں دیکھیں گے، VCR نہیں دیکھیں گے اور کوئی اور ایسی چیزیں دنیا کی سب چھوڑ چھاڑ کے ملا بن جائیں گے تو زندگی کیسی ہوگی؟ بہت پھیکی پھاکی ہوگی. دوستو یہ بڑی بھول ہے، بڑی بھول ہے. دیکھو جب ہاتھی وان آتا ہے تو ہاتھی پر بیٹھ کر آتا ہے. جب خدا تعالیٰ کسی کے دل میں آتے ہیں تو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی صفت میں حوروں کا پیدا کرنا، حسینوں کو پیدا کرنا ہے. لہذا جس دل میں خدا آتا ہے تمام حسینوں کی روح لے کر آتے ہیں، سارے حسینوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. اپنی مٹھاس بے مثال سے سارے کائنات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. تو ان سے پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی مٹھاس کا کوئی ذرہ عطا فرمایا، ان سے پوچھو کہ کیا مزہ ملتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کو اللہ کی محبت کا مزہ جب آیا تو بادشاہت کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر اینٹیں بنا رہا تھا اور نقاب ڈالے ہوئے تھا تاکہ کوئی میرا چہرہ دیکھ کر مجھے بادشاہ سمجھ کر بذریعہ CID بادشاہ تک کوئی خبر نہ پہنچ جائے اس ملک کے، ورنہ یہاں بھی گرفتار ہو جاؤں گا. لہٰذا چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے سلطان وقت اللہ کی محبت میں سلطنت چھوڑ کر دوسرے ملک میں اینٹیں بنانے کی مزدوری کر رہا تھا اور اس کا نام تھا امرؤ القیس. بادشاہ بھی تھا، شاعر بھی تھا، صاحب جمال بھی تھا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب ایک دن ہوا تیز چلی، مزدوروں کو اس کا چہرہ نظر آیا تو بادشاہ کا چہرہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ جیسے ولی اللہ کا چہرہ نہیں چھپتا، بادشاہوں کے چہرے پر بھی کچھ خاص اقبال ہوتا ہے. فوراً لوگوں نے، مزدوروں نے کہا بھائی یہ کوئی اور آدمی ہے، یہ مزدور بنا ہوا ہے. جلدی جلدی ہوا آگ کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی خبر پہنچ گئی. بادشاہ آیا، اس نے کہا مزدوروں سے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، وہ نقاب ڈالے ہوئے جو مزدور ہے اسے مجھے پاس کر دو. پوچھا بھائی آپ نقاب ہٹائیے تو صحیح، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو بادشاہ خالی سلطنت کا بادشاہ نہیں ہے، یہ تو قلب کی سلطنت کا مالک معلوم ہوتا ہے. اس کے قلب میں تو نہ جانے کیا نور ہے کہ آنکھوں چہروں سے جھلک رہا ہے. فوراً اس نے کہا کہ پیشما باشی کے وقت معبود آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے پاس رہیے، میری خوش نصیبی ہوگی. وہ جانما آز وصل تو سجا شود، میری جان تو آپ کی ملاقات سے سو جان ہو گئی مارے خوشی کے. اس نے کہا لو، دل میں سوچا لو بھائی ایک ملک چھوڑ کر آئے، یہاں کے اللہ اللہ کریں گے، یہاں بھی جناب ہم کو سلطنت کی پیشکش کر رہے ہیں، چلیے تخت پر بیٹھیے، میں آپ کی غلامی کروں گا. مولانا رومی نے فرمایا کہ اس نے کہا ان کے کان میں، اس نے کہا ایک بات میری سن لیں جس میں آدھا منٹ لگے گا، آدھا منٹ، لیکن آپ پھر فیصلہ کر دیجئے کہ مجھے آپ اپنی سلطنت میں لے چلیں گے یا اپنی سلطنت میرے ساتھ چھوڑیں گے. ایک بات کہہ دی، اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ درد کان میں کہہ دیا. اسی وقت دوسرا بادشاہ نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے کے بھاگ چلو کسی تیسرے ملک میں، دونوں آدمی مزدوری کریں گے اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں گے، اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں گے. دوستو یہ چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اللہ ان کی صدقے میں ہم سب کو نصیب فرمائے.